صحیح ہے. اسحاق رانا صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ سعد رسول صاحب نے بھی جوائن کر لیا. میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اسحاق رانا صاحب سے میں کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں. اسحاق رانا صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب کوشش کر رہے ہیں ملاقاتیں کر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ درجہ حرارت نیچے آئے، عملی طور پر اس کی کامیابی کے امکانات کیا دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، مزمل صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ریفرینڈم ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تو 8 فروری کو جب پوری قوم نے ریفرینڈم میں جواب دیا تو اسے نہیں مانا گیا. تو ایک پارٹی سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری بات کو کر لے. تو یا تو بھائی کیا کہتے ہیں 8 فروری کے پورے قوم کے ریفرینڈم کو نہیں مانا گیا تو، لیکن چلے کوئی حکومت پہل کرے اور وہ کہے کہ جی پی ٹی آئی کے ورکر مینار پاکستان اکٹھے ہو جائیں اور وہاں ایک ریفرینڈم ہوگا. اچھی بات ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دینا چاہیے. پھر عمران خان کو بھی اسے ماننا چاہیے. میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے، مگر آپ کی تجویز جو ہے وہ اس پر عمل درآمد بڑا مشکل ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارے ورکرز کو مینار پاکستان پر جمع ہونے دیا جائے ریفرینڈم کرانے کے لیے، تو جمع ہونے دینا. بقا اسی میں ہے، جمہوریت کی بقا اسی میں کہ یہ ریفرینڈم ہو جائے اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے، کیونکہ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. آپ دیکھ لیں مسلم لیگ میں جیسے ایک بھائی اپنی پگ اٹھا کے اپنے بڑے بھائی کے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے جمہوریت بچ گئی جی، آج سے آپ صدر ہیں. وہ کہتا ہے جی اچھا پھر میری فلاں عزیز وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتے ہیں پھر میرا کوڑم جو ہے وہ فلاں نائب وزیر اعظم ہوگا. میرا خیال ہے جمہوریت کی بہترین روشن مثالیں عمران خان کو اسے فالو کرنا چاہیے، اور ایک ریفرینڈم حکومت کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کو موقع دے دے. پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر اکٹھے ہوں اور وہ اس بات کے حق میں ووٹ دیں یا مخالفت میں دیں. میرا خیال بہت اچھی تجویز ہے، میں تو اسے سیکنڈ ہی کروں گا. بالکل صحیح ہے. سعد رسول صاحب، جب یہ ملاقاتیں شروع ہوئیں فواد چودھری صاحب اور باقی لوگ جا کر ملے شاہ محمود قریشی سے، اعجاز چودھری صاحب سے، تو واقعی کئی لوگوں کو یہ ہوپ ہوئی کہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا، ملک کے حالات بہتر ہوں گے، اور یہ سب چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمارے سامنے ایک اور پینڈورا باکس کھلتا ہے، اور وہ 27ویں ترمیم کا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جس کی پاکستان تحریک انصاف سخت مخالفت کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہم اس کی ایک شک سے بھی اتفاق نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہ ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی باتیں، تو 27ویں ترمیم کے جوں یہ اس کی یہ اپروول کا مرحلہ آگے بڑھے گا تو ٹیمپریچر تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو دونوں چیزیں کیا ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ میرا سوال یہ. دیکھیے اسد صاحب، میں اس میں دو آپ کی اجازت سے گزارشیں کروں کہ سب سے پہلے اس پرنسپل سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ریزنیبل لوگ موجود ہیں وہ بھی اس پرنسپل سے اختلاف نہیں کریں گے کہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں، جس کے اندر شاید سر فہرست یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ریزسٹنس ہے اس کو کسی پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر کس طرح جو پی ٹی آئی کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، خواہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو یا دیگر پولیٹیکل ورکرز کی رہائی ہو یا 9 مئی کے معاملات ہوں یا 8 فروری کے معاملات ہوں یا ریزرو سیٹیں ہوں، ان کو کسی ڈائیلاگ سے، کسی کانفرنٹیشن سے نہیں، کسی مزاحمت سے نہیں، کسی ٹکراؤ سے نہیں، کسی ڈائیلاگ سے ریزالو کرنا چاہیے. اس پرنسپل کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ، خواہ ریاست کے اندر ہوں، حکومت کے اندر ہوں، پی ٹی آئی کے اندر ہوں، سب اس سے ایگری کریں گے. حکومت والے شاید تھوڑے سے کم کریں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی پولیٹیکل ریزولوشن ہو جاتی ہے سسٹم کے اندر تو وہ حکومت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوگی. لیکن باقی کم از کم تمام لوگوں کو اس بات سے ایگری کرنا چاہیے کہ اگر کچھ گفت و شنید، میں نہیں کہتا کہ فواد چودھری صاحب وغیرہ والی ٹیم ہی یہ خلوص نیت سے کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جھول ہو، متعلقہ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں، لیکن جو بھی بات کرے یہ لوگ کریں، ریاست کرے، سیاست کرے، اندر سے کریں، باہر سے کریں، اگر مذاکرات سے، گفت و شنید سے یہ مسائل سالو ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ تو انکریج کرنا چاہیے. صحیح ہے. جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، میرا اس کے اوپر یہ اوپینین ہے، ابھی تک مسودہ خاص طور پہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے کچھ پتا ہے کہ بنیادی 3 4 5 باتیں اس کے اندر کیا ہو رہی ہیں. دیکھیے، ہمیں قانون کے پرسپیکٹو میں سیاست کو تھوڑا سا پس نظر رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے پرسپیکٹو میں، آئین پاکستان وہ عمرانی معاہدہ ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ریاست کا، لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، میرے کیا رائٹس ہیں اپنی ریاست کے خلاف، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میری بنیادی حقوق کے اندر ہیں جن کو ریاست سلب نہیں کر سکتی،
اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ریاست کی پاورز ہیں جن کے خلاف میں کام نہیں کروں گا, کہ فار ایگزامپل میں لال اشارے کے اوپر ضرور رکوں گا ورنہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا, میں کسی کا قتل نہیں کروں گا, کوئی چوری نہیں کروں گا. یہ ریاست کی جتنی پاورز ہیں اور عوام کے جتنے حقوق ہیں, ان کا جو فنڈامنٹل کانٹریکٹ ہے, جو عمرانی معاہدہ ہے, وہ آئین پاکستان ہے. میری گزارش یہ ہے پی ٹی آئی سے بالاتر ہو کے, کسی بھی اپوزیشن سے, کسی بھی چیز سے بالاتر ہو کے, کہ حکومت وقت کا اختیار ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے آئین کے اندر کچھ ترامیم کر سکیں, سپریم کورٹ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے. لیکن وہ جو بھی ہوں, جب آپ بیسک عمرانی معاہدے کے اندر ایک شک بھی چینج کر رہے ہوں, چھوٹی سی بھی چیز چینج کر رہے ہوں, تو وہ کسی دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں معاہدہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے مان گئی نون لیگ کو اور نون لیگ مان گئی پیپلز پارٹی کو تو ہم نے آئین تبدیل کر دیا. آئین عوام اور ریاست کے درمیان, عوام اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس کے اندر کوئی بھی شک تبدیل کرنی ہو تو اس سے پہلے ایک پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ ڈیبیٹ پارلیمان کے فلور پہ بھی ہونی چاہیے, وہ ڈیبیٹ میڈیا میں بھی ہونی چاہیے, وہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہونی چاہیے, اس میں این جی اوز انوالو ہونی چاہیے, لوگ انوالو ہونے چاہیے, انسٹیٹیوشنز انوالو ہونے چاہیے, پولیس سے ان کا فیڈ بیک ملنا چاہیے, جوڈیشری سے ان کا فیڈ بیک ملنا چاہیے, بار کاؤنسل سے ملنا چاہیے, اور ایک ڈیلیبریٹو پروسیس سے جس پہ سب لوگوں کو کم از کم یہ یقین ہو کہ چلیں اگر میری مرضی کی ترامیم نہیں بھی ہوئیں تو ایسی ترامیم ہوئی ہیں جس کی منطق سب کو سمجھ آ رہی ہے, جس کی ضرورت کے اندر لوگوں نے بحث کی, جس کے بعد ایک فیصلہ ہوا. ترمیم اگر اس طرح کی جائے تو دیر پا ہوگی, ورنہ ہمیں ماضی کے اندر فار ایگزامپل پتہ ہے مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم کی تھی, 18ویں ترمیم جب پاکستان کے اندر ہو رہی تھی 2010 میں, تو اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم 17ویں ترمیم کو انڈو کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی مشاورت سے نہیں ہوئی تھی, وہ ایک فرد واحد کے کہنے پہ ہو گئی. اسی طرح اگر دو پولیٹیکل جماعتیں آپس میں کسی بند کمرے میں بیٹھ کے ایک ڈیل کر لیں گی تو ان سے نمبرز تو شاید پورے ہو سکتے ہوں, لیکن ایسی ترامیم دیر پا نہیں ہوتی جب تک اس میں پبلک کا بائن نہیں ہوتا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس 27ویں ترمیم میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو خود پیپلز پارٹی کی خواہش بھی تھی, جیسے کہ آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ, شاید ججوں کے تبادلے کے معاملے پر آرٹیکل 200 میں تبدیلی پر بھی وہ اختلاف نہ کریں, شاید ایگزیکٹو میجسٹریٹ پہ بھی نہ کریں. لیکن آج شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ 18ویں ترمیم صوبوں کے دلوں کے بہت قریب ہے, اس پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کل فریال تالپور صاحبہ نے رات میں کچھ جرنلسٹ کو ڈنر پہ گھر بلایا ہوا تھا, تو وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہوئی, اور اس میں بھی مزمل سہروردی صاحب, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے اس معاملے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, یہ تو ہمارا بنیادی ہماری سیاست کا مرکزی نقطہ ہے 18ویں ترمیم اور این ایف سی, ہم اسے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کل مشاورت تو پرسوں کرنے جا رہی ہے, لیکن کیا وہ اس پر سرنڈر کر سکتی ہے یا اس پر مان سکتی ہے؟ مزمل صاحب میرے خیال میں اس میں بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, کوئی بھی کسی بھی صوبے نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنایا,